السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من بنى للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ معزز و موقر علماء کرام، ذمہ داران، بزرگوں، نوجوان دوستوں، وقت نہایت ہی مختصر ہے، اس لیے میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر اور اس کی فضیلت اور تعمیر کرنے والے کے لیے کیا درجات ہیں، یہ تو ہم نے بہت سنے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ ہم سمجھیں کہ مسجد کی تعمیر کیا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے کئی مراحل ہیں۔ یہ مسجد کی تعمیر دسمبر 2021 میں یا جو شیخ نے بتایا وہاں سے ہی نہیں شروع ہوئی، بلکہ مسجد کی تعمیر تو وہیں شروع ہو گئی تھی جہاں اس کے لیے زمین فراہم کیا گیا۔ پہلا مرحلہ تو وہ ہوتا ہے، اور یہ دوسرا مرحلہ ہوا ہے کہ یہاں پر بلڈنگ بنائی گئی۔ اب یہاں پر تعمیر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے جو کہ تعمیر کا سب سے اہم مرحلہ ہے، اس لیے کہ یہ بلڈنگ کوئی بہت اہم معنی نہیں رکھتی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو کیا تھی وہ مسجد؟ 2-4 کھمبے اور کھجور کے چھپر، بس یہ مسجد تھی، کوئی تعمیر نہیں تھی، کوئی عمارت نہیں تھی۔ لیکن سبحان اللہ، جو اصل تعمیر ہے اور جس میں ہماری اور آپ کی سب سے بڑی آزمائش ہے، وہ اصل تعمیر ہے کہ مسجد کی تعمیر، یعنی مسجد کو آباد کرنا۔ ورنہ اللہ نہ کرے مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں نمازی بن نہ سکے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی ذمہ داری دے دی ہے کس کو؟ ہمارے ان بھائیوں کو جو سرئی میں رہتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ملیں گے میرے بھائیوں کہ جو عمر فاروق مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں پہنچ پاتے تھے۔ کیوں؟ دوری ہے، مسجد دور ہے، اور حقیقت میں دوری ہے۔ حالانکہ ہمارے بہت سارے نوجوان اور بعض بزرگ بھی ہیں جو جاتے تھے اور پہنچتے بھی تھے، لیکن بہت سارے ایسے بھائی ہیں کہ جو نہیں پہنچ پاتے تھے کہ دوری ہے۔ اب سبحان اللہ، آپ بتائیے کہ آپ پہنچ نہیں پاتے تھے مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس مسجد کو پہنچا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب آپ اگر نہیں پہنچیں گے تو کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، مسجدیں الحمدللہ محصلہ میں بڑی تیزی کے ساتھ بن رہی ہیں۔ میرے سامنے 2-3 مسجدیں بنی ہیں، لیکن مسجدوں کے تعلق سے ہم نے کبھی یہ شکایت نہیں سنے کہ مسجد کی عمارت جو ہے کچھ خراب ہے، یا اس میں کچھ لائٹ اور پنکھے کی کمی ہے، یا کوئی ہے۔ شکایت جب بھی سنے اور جب بھی بات آئی تو وہاں پر یہی بات آئی ہے کہ نمازی ہمارے پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کی تعمیر اصل یہ ہے کہ ہم مسجد کو اللہ رب العزت کی عبادت سے آباد کر دیں۔ یہ مسجد اس وقت اس کی مانی جائے گی اور اس کی تعمیر مکمل ہوگی، یہ مسجد اس وقت آباد ہوگی جب سرئی میں رہنے والا ہر وہ نوجوان، ہر وہ بزرگ جو مسجد میں آ سکتے ہیں، وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے، تب کہا جائے کہ ہم نے مسجد کو آباد کر دیا۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر مسجد نمازیوں سے ویران رہی اور ہم نماز پڑھنے نہیں آئے تو میرے بھائیوں یاد رکھو
کہ اللہ کے بندو یہ مسجد ہم نے تعمیر نہیں کی اور ہمارے اوپر جو مسجد کے تعلق سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری میں ہم بہت بڑے کوتاہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو قائم کرنا ہر محلے میں ضروری ہے، لیکن ان مسجدوں کو نماز سے، اللہ کی عبادت سے، ذکر تسبیح تحلیل سے آباد کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ان بھائیوں کی ہے جو اس محلے میں رہتے ہیں۔ دوسری بات، جو مسجد آباد کی جاتی ہے نماز کے بعد، دوسری بات ہے اس مسجد کو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے آباد کرنا ہے۔ یہاں سے توحید و سنت کی صدائیں گونجنی چاہیے۔ کتنا خوبصورت منارہ آپ نے بنایا ہے، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائیں گے جب اس منارے سے توحید اور سنت کی صدائیں گونجیں گی۔ لہذا اس مسجد میں اور ساری مساجد میں درس کا اہتمام ہونا چاہیے، کم سے کم روز آنا میرے بھائیوں، 2 درس، درس قرآن اور درس حدیث۔ ان دروس کا فائدہ اگر کوئی بھائی نہیں محسوس کرتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ ایک ہمارا بھائی مساجد میں جو دروس ہوتے ہیں، درس قرآن اور درس دروس، اس میں 8-10 سال بیٹھ کر کے پابندی کے ساتھ بیٹھے اور غور سے سنے، 10 سال کے بعد محسوس کرے گا کہ میں نے تو بہت ساری چیزیں سیکھ لی۔ آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہاء اور بڑے بڑے مفسرین انہی مساجد کے دروس سے پیدا ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم جاتے ہیں عمرہ کے لیے اور مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں، حرم مکی کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جو مشائخ ہیں، بڑے بڑے جو علماء ہیں، وہ مساجد کو ان دروس سے آباد کرتے ہیں۔ تو ان مساجد میں درس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بعض مساجد کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، ذمہ داران کو بھی اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، بہت ضروری ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ صرف نماز پڑھا رہے ہیں 5 وقت کی، کوئی درس کا اہتمام نہیں، کوئی درس کا اہتمام نہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ جو دین پھیلا ہے، ہم کو جو حدیثیں معلوم ہوئی ہیں، ہم نے رب العزت کی توحید کو جو پہچانا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیتوں کو جو پہچانا ہے، کس کے ذریعے سے پہچانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہاں علم دیتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کہاں سکھاتے تھے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اصحاب صفہ کا چبوترا مسجد نبوی کا وہ گوشہ ہے جہاں سے نبی علیہ السلام کے دین کو پھیلایا ہے؟ ابو ہریرہ عبدالرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بار بار ہم نام سنتے ہیں، اور کوئی بھی مجلس دینی ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نام ضرور آتا ہے۔ انہوں نے اسی جو ہے چبوترے سے دین سیکھا ہے۔ لہذا ان مسجدوں سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونجنی چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہماری مسجد آباد ہوگی، جس کی آج کل بہت سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں، وہ ہے اس مسجد میں ہمارے چھوٹے بچوں کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں۔ آپ ذرا سوچو اللہ کے بندو کہ آج تو اسکول کھل رہے ہیں، خوب ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک آدھ بچہ کوئی مدرسے میں جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا ہے میرے بھائی کہ ان بچوں کو اگر آپ مسجد میں مذہبی کے لیے نہیں بھیجو گے، دینی تعلیم کے لیے نہیں بھیجو گے، تو میرے بھائی آپ کا بچہ دین کہاں سیکھے گا؟ اور آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا، اور میں بھی آپ کو بتاؤں کہ میرے بھائیوں، آپ جو کچھ بھی دین جانتے ہو اور جو آپ نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہو، جو عقیدہ آپ نے سیکھا ہے، کیا اس میں بنیادی کردار اسی مذہبی کا نہیں ہے جو آپ بچپن میں جا کر کے پڑھتے تھے؟ آج اس کی احمد واللہ کہتا ہو کہ وہ چیزیں جو ہم نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں ہو، یا جامعہ ساجم بوڑھیار ہو، یا جامعہ سلفیہ بنارس ہو، یا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہو، وہ چیزیں جو ہم نے حاصل کی ہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں دین کی اور اسلام کی اور شریعت کی اور توحید کی جو آج ہمارے ذہنوں میں نقش ہے، جو ہم نے مذہبی میں پڑھے ہیں اور مکتب میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سرئی محلے کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک چھوٹی بچی پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو مذہبی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیے۔ بڑا دکھ تھا جماعت کو بھی اور بڑی فکر تھی جماعت کو بھی، اور تقریباً 10-12 سال پہلے اسی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سامنے جو گھر ہے الطاف قادری صاحب کا،
وہاں پر مذہبی کی شروعات بھی کی گئی تھی اور تقریباً سال 2 سال وہاں مذہبی چلا بھی تھا، لیکن گھر کے سسٹم کے حساب سے پھر وہ بات میں نہیں چل پایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو یہ نعمت دے دی ہے جو بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ اس نعمت کے میں جو قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اس کو قبول فرمائے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے، توحید سیکھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا جذبہ اس کے دل میں بھرنے کے لیے اپنے بچوں کو، ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایک بچی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو 10-11 سال کی عمر کے نیچے ہیں کہ وہ مذہبی میں نہ آئے، وہ ضرور مذہبی میں آئے۔ میرے بھائیوں، مستقبل کے حالات جو ظاہر ہو رہے ہیں کہ بہت خطرناک ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے بچوں کی دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اس لیے ہر سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو مذہبی کی تعلیم کے لیے اور دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وہ جو ہے کیا نام ہے یہاں پر آئے اور ان کو بھیجے اور اس کی ذمہ داری آپ نبھائیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ بہت سارے مواقع پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مذہبی میں بچے کیوں نہیں آتے ہیں یا مذہبی میں بچے سستی کیوں کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس میں ایک بہت بڑا سبب بھی آتا ہے کہ چونکہ وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، مذہبی صبح ہوتی ہے، 7 یا 7:30 بجے ہوتی ہے، سرپرست سو جاتے ہیں، ان کو آرام کرنا رہتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو نہیں بھیج پاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم تھوڑے سے آرام کے لیے اور تھوڑے سے جو ہے راحت کے لیے ہم بچوں کے مستقبل کو خراب کر رہے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماری تیسری ذمہ داری ہے اس مسجد کے آباد کرنے کے تعلق سے کہ میرے بھائیوں بچوں کو مذہب بھیجیں۔ تو پہلی ذمہ داری کہ نماز، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام اور نماز میں ہر نوجوان بچے کا شرکت کرنا، ہر بزرگ کا جو مسجد میں آ سکتے ہیں ان کا شرکت کرنا بہت بڑی گستاخی ہوگی اور بہت بڑی توہین ہوگی اور بہت بڑی اس مسجد کی تحقیر ہوگی۔ آج کتنی عزت کے ساتھ ہم اس مسجد کا ہم نے شروعات کی ہے نماز کی، آج کتنی عزت ہم خود لے رہے ہیں اور ہمارے ذریعے سے ہم اس مسجد کو جو ہم نے شروع کیا، آپ بتائیے کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے اور تحقیر کی بات ہے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان نکڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا نوجوان چوراہے پر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ جو ہے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور نماز کے بارے میں تو میرے بھائیوں جانتے ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول میں سمجھتا ہوں قرآن اور حدیث کے سارے نصوص کا خلاصہ ہے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دیا۔ نماز چھوڑنے کے بعد اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، اس میں نماز کا اہتمام کرنا اور دوسرے نمبر پر درس اور دروس کا اہتمام کرنا، اس میں بیٹھنا، غور سے سننا، عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور تیسرے نمبر پر اپنے بچوں کو مذہبی کے لیے بھیجنا۔ اور آخری بات، سیکرٹری صاحب نے لکھا کہ 2 منٹ باقی ہے، تو آخری بات 2 منٹ باقی تو کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائی کہ اس مسجد کا ایک بہت بڑا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں، اس کے احترام کو۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ مسجد کا ٹائم، نماز کا ٹائم نہیں ہے، آپ مسجد میں آئے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، آپ موبائل سے گیم کھیل رہے ہو۔ یہ بتاؤ کہ مسجد میں اگر کوئی موبائل سے گیم کھیلے کتنی بڑی توہین مسجد کی ہے میرے بھائیوں۔ مسجد میں مسجد کے آداب اور حرمت، آپ اس میں کوئی کسی سے بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے تو اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، کیا نام ہے، گالی گلوچ کی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح سے اس کے حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مسجد نبی میں جو ہے کیا نام ہے کسی کی آواز کو بلند ہوتا دیکھا تو ان کو بلایا، اور بلایا، کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ جو لوگ بلند کر رہے تھے کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم لوگ یمن سے آئے ہیں۔ تو کہا اچھا یمن سے آئے ہو، اگر مدینہ کے ہوتے تو میں تم لوگوں کی پٹائی کرتا، میں تمہاری پٹائی کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر میں تم بحث و مباحثہ اور تکرار اور جھگڑا کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کی حرمت کا ہمیشہ خیال رکھو، وضو کر کے آؤ، 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی جو ہے کیا نام ہے الٹی سیدھی حرکتیں یا مسجد کے حرمت کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت مسجد کے اس مبارک افتتاح کو ہمارے لیے مبارک بنائے، اللہ تعالی ہمیں اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اس مسجد سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد کے ذریعہ ہمیں جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا۔